میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک بڑی افسوس یہ ہوتا ہے مسلمان کو ساری زندگی یہی نہیں پتہ چل پاتا کس غلطی پہ مجھے نماز لوٹانی ہے، کس غلطی پہ مجھے سجدہ سہو کرنا ہے، کس غلطی پر کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اب جو نماز کے مسائل آپ نے ماشاءاللہ طہارت کے مسائل پڑھے، اور آپ نے وضو کے پڑھے، غسل کے پڑھے، مسح کے پڑھے، تیمم کے پڑھے، اب نماز کے مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ آج صرف یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نماز میں کون سی غلطیاں ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور نماز لوٹانا پڑتی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو دیکھیے 4 صورتوں میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کی وضاحت اگلے سبق میں۔ نمبر 1، کوئی فرض چھوٹ جائے آپ سے۔ کیا چھوٹ جائے؟ اب وہ آپ پڑھیں گے کہ نماز میں، اس سے پتہ چلا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے فرائض کیا ہیں۔ اگر کوئی فرض آپ سے نماز کا چھوٹ گیا تو اب کسی طریقے سے بھی آپ کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ دوبارہ سے نماز پڑھنا ہے۔ یا پھر کچھ چیزیں ہیں جن سے نماز میں بچنا ضروری ہے، کچھ چیزیں ہیں جن کا نماز میں کرنا ضروری ہے، کچھ چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ جن سے بچنا فرض تھا آپ ان سے نہیں بچے، مثلا نماز میں باتیں کرنا، اس سے بچنا چاہیے نا۔ اب کوئی آدمی باتیں کر لے تو اس نے کیا چھوڑ دی؟ جن سے بچنا فرض تھا اس نے اس سے نہیں بچا تو بھی نماز گئی۔ یا جن کا کرنا فرض تھا اس نے وہ نہیں کیا تو بھی نماز گئی۔ نمبر 2، جان بوجھ کر کسی واجب کو ترک کر دینا۔ جو چیزیں نماز میں واجب ہیں اگر آپ نے جان بوجھ کے ان کو چھوڑ دیا، اب آپ کو ایک ہی کام کرنا ہوگا، سجدہ سہو سے آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اب آپ دوبارہ نماز پڑھیں۔ نمبر 3، آپ نے نماز میں کوئی غلطی کی جس کی وجہ سے سجدہ سہو آپ کو کرنا تھا اور آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا تو بھی آپ کو نماز لوٹانا پڑے گی۔ بعض کہتے ہیں وقت کے اندر لوٹائیں۔ نمبر 4، بس چلیں 3 باتیں ذہن میں رکھیں، بس آسان رہے گا۔ 3 غلطیاں، اس کی وضاحت آپ اگلے سے، جن کی وجہ سے نماز کیا ہو جاتی ہے۔ پہلی غلطی بتائیے، جن کا کرنا فرض ہے وہ نہ کریں اور جن سے بچنا فرض ہے ان سے نہ بچیں، تو پھر کیا ہو جائے گا۔ نمبر 2، کسی واجب کو جان بوجھ کر کیا کر دیں؟ چھوڑ دیں۔ نمبر 3، اچھا چلا اس کے جو ہم نے سوال بنائے تھے موجود ہیں، ہوں گے نا، اس میں تو محفوظ ہوتے ہیں نا گوگل پہ۔ یہ کئی مہینوں کی محنت سے ہم نے 20 کتابیں دیکھ کر بہت آسان حل نکالا ہے، اور اس کا ہم نے گوگل پر نا ایک سوال بنایا ہے، آپ حضرات کو نا وہ دے دیں گے یہ تفصیلی مسائل، آپ گوگل ہی کے اوپر اس کو حل کرتے چلے جائیں، آپ کو انشاءاللہ یہ سارا مسائل آپ کو اچھی طریقے سے، اگر آپ غلطی کریں گے تو وہ آپ کے نمبر بھی کاٹے گا اور آپ کی صحیح بھی جواب آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے۔ تو آپ جب یہ سبق ہو جائے نا آپ ہم سے یہ لے لیے گا، آپ سمجھ لیں آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے۔ تو تیسری غلطی کیا ہے کہ آپ کی نماز میں آپ نے کوئی ایسی غلطی کی جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم تھا اور آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا تو کیا ہو جائے گا؟ جلدی سے یہ دہرا لیں، کن صورتوں میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ایسی ہیں 5 غلطیاں ایسی ہیں، اگر آپ نے وہ غلطیاں کی تو آپ کی نماز تو نہیں ٹوٹے گی، لیکن اگر آپ نے نماز میں سجدہ سہو کر لیا تو بس آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ بولیے 5 غلطیاں ہیں، ان سے نماز ٹوٹتی تو نہیں ہے لیکن کیا لازم ہو جاتا ہے؟ نمبر 1، کسی فرض کو یا واجب کو آگے پیچھے کر دینا۔ میری بات سمجھ گئے؟ فرض کو یا واجب کو کیا کرنا؟ اچھا فرض کو مثلا فرض کو مقدم کرنا، مثال کے طور پہ رکوع فرض ہے نا، اب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورت ملانا بھول گئے، آپ نے رکوع کر لیا، تو رکوع کا مقام کہاں تھا؟ قرأت کے بعد، اور آپ نے کیا کر لیا؟ قرأت سے پہلے کر دیا اس کو۔ اچھا کسی فرض کو مؤخر کرنا، مثلا کسی رکعت میں آپ 2 سجدوں میں سے ایک سجدہ بھول گئے، سجدہ فرض ہے نا،
آپ پہلی رکعت میں ایک سجدہ بھول گئے، آپ نے وہ ایک سجدہ کب کر لیا؟ دوسری رکعت میں آپ نے 2 کے بجائے 3 کر لیے. اچھا کیا آپ نے، لیکن کیا خرابی آ گئی؟ ایک فرض کو جہاں تھا وہاں سے آپ نے اس کو مؤخر کر دیا. اس کو کرنا تھا پہلی رکعت میں، آپ نے اس کو کر دیا. تو کتنی یہ مثال ہو گئی کس کی؟ کسی فرض کو آگے کر دینا یا کسی فرض کو بعد میں کر دینا. اچھا واجب، اسی طرح کسی واجب کو مقدم کر دینا یا کسی واجب کو مؤخر کر دینا. سورہ فاتحہ یہ پڑھنا واجب ہے، لیکن کب پڑھنی چاہیے؟ پہلے سورت پڑھنی چاہیے، پھر پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، پھر سورت پڑھنی چاہیے. آپ نے پہلے سورت پڑھ لی پھر سورہ فاتحہ پڑھ لی، تو کیا غلطی ہوئی؟ واجب کو آپ نے کیا کر دیا؟ آگے پیچھے کر دیا. سورہ فاتحہ سے پہلے کوئی یا اچھا یہ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ایک بات سمجھ میں آ گئی، بہت اہم بات، کہ سجدہ سہو کب آتا ہے؟ جب کسی نماز کے جو فرائض ہیں آپ کو یاد ہونے چاہیے، نماز کے جو واجبات ہیں ان کو ان کی جگہ سے آگے پیچھے کر دینا، تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا. آسان. دوسری بات، نماز فرض یا واجب کے وقت میں ان کی ادائیگی کا جو وقت ہے اس میں تاخیر کر دینا. کیا کرنا؟ مثلا آپ آئے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد آپ سوچنے لگ گئے کون سی سورت پڑھوں کون سی سورت پڑھوں. اس سوچنے میں اتنی دیر ہو گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی دیر ہو گئی اور اتنی دیر تک آپ سوچتے رہے، تو اب آپ نے تاخیر کر دی. تو اس تاخیر کی وجہ سے کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اسی وجہ سے جو سے تراویح میں امام کو جو غلطی آتی ہے، اب اگر امام خاموش ہو جائے، کوئی آیت بھی نہ پڑھے، اور جو لقمہ دینے والا ہے وہ بھی خاموش رہے، اور اتنی دیر ہو جائے کہ جتنی دیر میں کیا ہوتا ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اتنی تاخیر ہو جائے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو. اچھا اگر سجدہ سہو نہ کریں تو کیا کرنا ہوگا؟ نماز دہرانا پڑے گی، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ جس صورت میں سجدہ سہو ہو کوئی نہ کرے تو پھر کیا کرنی پڑتی ہے. یہ 2 باتیں سمجھ میں آ گئی. تیسری بات جن سے سجدہ سہو ہوتا ہے، کسی فرض کو یا واجب کو مکرر کرنا. ایک آدمی پہلی رکعت میں 1 رکوع کی بجائے کیا کر لے؟ 2 رکوع کر لے، 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے کر لے. اچھا چوتھی صورت، کسی واجب کو بھول کر ترک کر دینا. اچھا کسی واجب کو جان بوجھ کے ترک کیا تھا تو کیا پڑھا تھا آپ نے؟ نماز لوٹاؤ. اور کسی واجب کو بھول کے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ اچھا باقی امام کے ساتھ مخصوص ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیں. یہ 4 باتیں ہیں. 4 باتیں میں دوبارہ بتاتا ہوں. فرض یا واجب کو آگے پیچھے کر دینا، فرض یا واجب کی ادائیگی کے وقت میں تاخیر کر دینا، فرض یا واجب کو مقرر کر دینا، اور کسی واجب کو بھول کر چھوڑ دینا. یہ دوہرا دینا. اچھا آپ نے 2 طرح کی غلطی، بہت اہم ہے، اللہ کے واسطے یہ والا علم آپ ضرور سیکھیں. دن میں کتنی مرتبہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تو کن غلطیوں کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے؟ یاد ہو گئی. کن غلطیوں کی وجہ سے ٹوٹ تو نہیں جاتی لیکن سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے. نمبر 3، کچھ غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. وہ کون سی غلطیاں ہیں؟ وہ غلطیاں، مثلا آپ نے کوئی سنت چھوڑ دی، نماز کا کوئی مستحب چھوڑ دیا، سمجھ گئے؟ تو آپ کی نماز کا اجر تو کم ہوگا لیکن نہ سجدہ سہو لازم ہوگا اور نہ کیا کرنا پڑے گا، نہ دہرانی پڑے. یہ سمجھ گئے؟ اب پوری طریقے سے بھی آپ کو یہ مسائل نہیں آئے ہوں گے، یہ آپ کو موٹے موٹے اصول آ گئے. اب جب اس کے ساتھ آپ کو فرائض اور واجبات اور سنتوں کا الگ الگ پتہ چل جائے گا تو انشاءاللہ آپ ماہر ہو جائیں گے. اور پھر تیسرے نمبر پر ایک کام کیجیے گا، ہم سے وہ گوگل کے سوالات لے لیے گا. وہ سوالات آپ کے پاس ہوں گے انشاءاللہ، تو کبھی آپ بھول بھی جائیں گے نا، آپ کو انشاءاللہ وہ سمجھ میں آ جائیں گے. اور کچھ بھی نہیں ہے، آپ صرف اس کو ٹک مارک کرتے رہیں، آپ کے یہ مسائل، بہت سارے مسائل آپ کے پکے ہو جائیں گے. آپ نکال لیے گا تلاش ہے اس کو.